بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد. حضرات گرامی، ماہ رمضان ایک ایسا عظیم الشان بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں خیر ہی خیر ہے، نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، برکات ہی برکات ہیں. گویا کہ روزے کا اہتمام کرنے والا اور نماز کا اہتمام کرنے والا، نماز تراویح کا اہتمام کرنے والا، اس کا ہر لمحہ 24 گھنٹے عبادت میں، ریاضت میں، یاد الہی میں اور برکات کو حاصل کرنے میں گزرتے ہیں. ان میں سے ایک ہے جب صبح اٹھتا ہے اور روزہ رکھتا ہے، جسے ہم سحری کہتے ہیں. سحر جو اگرچہ دن بھر بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کے لیے اٹھتا ہے، کھاتا اور پیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اسی سحری کی بھی برکات ہیں، اس کا بھی ثواب ہے. اور پھر افطاری کا اہتمام کرتا ہے. جب روزہ مکمل کرتا ہے تو افطاری کا اہتمام کرتا ہے. وہ بھی یہی مقصد ہوتا ہے کہ دن بھر کی بھوک اور پیاس کو جو میں نے برداشت کیا ہے، اب مرحلہ ہے کھانے کا، پینے کا، تو اس کی بھی برکات ہیں، اس کا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ثواب ہے. اور اس دوران یعنی افطاری کے وقت جو دعائیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو دعائیں ثابت ہیں، وہ دعائیں بھی باعث برکت ہیں، وہ دعائیں بھی شرف قبولیت حاصل کرتی ہیں، اور اس وقت مانگی جانے والی دعائیں رد نہیں جاتی. تو اس درس میں ان اعمال کا، ان فیوض و برکات کا تذکرہ کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے سحری کا تذکرہ. جب انسان صبح اٹھتا ہے، کھاتا اور پیتا ہے، اور ضرور اٹھنا چاہیے، اس کا تذکرہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، اگرچہ واجب و لازم نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لیکن مستحب ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا عمل ہے، آپ کا فیض ہے. آپ نے خود بھی سحری کا اہتمام کیا ہے اور پھر حکم بھی دیا ہے اور اس کی برکات بھی بیان کی ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے. بخاری کا حدیث کا جو نمبر ہے 1923 فرمایا کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ. فرمایا کہ سحری جو ہے کھایا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ اس میں برکت رکھی ہے. تو واضح ہے اس کی برکات ہیں، اور برکت وسیع لفظ ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ہاں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے روحانیت کو تقویت ملتی ہے، تزکیہ باطن ہوتا ہے، اجر و ثواب ملتا ہے، اور گناہوں کے لیے یہ عمل جو ہے کفارہ بنتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، استعینوا بطعام السحر علی صیام النہار وبقیلۃ النہار علی قیام اللیل. مستدرک علی الصحیحین، امام حاکم کی جو حدیث کی کتاب ہے اس میں یہ حدیث موجود ہے، جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 435 ہے. فرمایا کہ سحری کا کھانا کھاؤ، کیونکہ دن بھر جو روزہ رکھنا ہے اس کے لیے بہترین معاون اور مددگار ثابت ہوتا ہے. اور دن کو کچھ دیر آرام کر لیا کرو، دوپہر کے وقت زور سے پہلے یا ظہر کے بعد زور سے پہلے بہتر ہے. فرمایا اس سے جو ہے رات کا جو قیام ہے، رات کی جو عبادت ہے، یاد الہی ہے، تلاوت قرآن ہے، فرمایا اس میں یہ معاون اور مددگار ثابت ہوتا ہے. آسانی سے رات کو جاگنا
آسان ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں یوں بھی آتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فصل ما بیننا و بین اہل الکتاب اقرۃ السحر۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 758۔ فرمایا ہمارے اور اہل کتاب یہود و نصارہ جو ہیں ان کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ ہے ساری کا کھانا۔ ہم کھاتے ہیں اور وہ نہیں کھاتے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت مبارکہ رہی ہے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرنا اعمال میں۔ بہت سارے اعمال ہیں، اس پر علماء نے پوری کتابیں بھی لکھی ہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے السحور برکۃ فلا تدعوه ولو ان یجرع احدکم جدعۃ ماء فإن اللہ ملائکۃ یصلون علی المتساہرین۔ مسلم احمد بن حنبل کی حدیث ہے، جلد 3 ہے اور صفحہ نمبر 12 ہے۔ فرمایا کہ سحری کرنے میں برکات ہیں، اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب ہے، لہذا سحری کو جو ہے کسی صورت میں نہ چھوڑا جائے، گویا کہ نہیں کسی گائے کسی صورت میں ترک نہ کرے۔ فرمایا اگرچہ پانی کے ایک گھونٹ سے ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت بخشش فرماتا ہے، اپنی رحمت خاص نازل فرماتا ہے، اور اللہ کے فرشتے بارگاہ خداوندی میں مغفرت بخشش کی دعا کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو صبح اٹھ کر کے سحری کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور پھر سحری کرنے میں جو ہے لیٹ کرنا، یعنی آخری وقت میں سحری کرنا تاکہ دن بھر کی طاقت و توانائی بھی برقرار رہے، اور پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر بھی عمل ہو جائے۔ فرمایا کہ ثلاث من اخلاق المرسلین تعجیل الافطار و تاخیر السحور و وضع الیمین علی الشمال فی الصلاۃ، طبرانی کبیر کی حدیث ہے۔ فرمایا کہ 3 چیزیں انبیاء کرام کا طریقہ ہے، ان کا اسوہ حسنہ ہے، ان کی سنت ہے۔ فرمایا ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب افطاری کریں تو تاخیر نہ کریں، فوری طور پر جو ہی افطاری کا وقت ہو، سورج غروب ہو، تو آپ ایسے ہی باتیں کرنے کے بجائے، دوسرے کام مشغول ہونے کے بجائے فوری طور پر روزہ افطار کریں۔ اور پھر فرمایا کہ سحری جو ہے وہ آخر میں کریں، لیٹ کریں، آخری گھڑی میں جب 2-4 منٹ رہتے ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ نماز میں دائیں ہاتھ جو ہے بائیں ہاتھ پر رکھیں۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرما دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ سحری تو کسی چیز سے بھی سحری کی جا سکتی ہے، لیکن کس چیز سے جو ہے کی جائے، اس حوالے سے بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان واضح۔ حضرت جابر اور رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من اراد ان یصوم فلیتسحر بشیء۔ فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھنا چاہتا ہے وہ کسی چیز سے بھی سحری کر سکتا ہے، ویسے تو کوئی چیز بھی ہو، کیونکہ مقصد جو ہے وہ تو جسم کو تقویت دینی ہے اور دن بھر کی بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا ہے، کسی چیز سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ مسلم احمد بن حنبل کی حدیث ہے، جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 367 ہے۔ لیکن کھجور سے سحری کرنا جو ہے یہ بہتر ہے، افضل ہے اور باعث برکت ہے، یعنی ترجیح اسے دینی ہے۔ ویسے تو کسی چیز سے بھی کی جا سکتی ہے، لیکن ترجیح جو ہے کھجور کو دینی ہے، جیسا کہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 2345۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نعم سحور المؤمن التمر۔ فرمایا کہ مومن کی بہترین سحری کھجور ہے، یعنی کھجور سے جو ہے وہ سحری کا اہتمام کرے، تو فرمایا اس کے لیے بہترین یہی ہے، ویسے تو کسی سے بھی سحری کی جا سکتی ہے۔ اور پھر حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی اللہم صلی علی المتسحرین، اے اللہ سحری کرنے والوں پر جو ہے اپنی رحمت خاص نازل فرما، یعنی وہ جو برکات میں نے ذکر کی ہیں
سحری کی برکات کیا ہیں، اس حوالے سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں دعا بھی کی، اور یہ حدیث موجود ہے امام غزالی کی جو احیاء علوم الدین، اس کی جو شرح ہے، اس میں جو تخریج حدیث ہے، کتاب کا نام ہے اتحاف سعادت المتقین، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے افطاری کے حوالے سے اس میں بھی جو ہے لیٹ نہ کیا جائے، تاخیر نہ کی جائے، فوری طور پر جو ہے افطاری کا اہتمام کریں، جیسا کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، فرمایا کہ جب تک لوگ افطاری میں جلدی کریں گے، تاخیر نہیں کریں گے، خیر، برکت اور ثواب پر رہیں گے۔ گویا کہ اس میں تاخیر نہ کی جائے، جلدی کیا جائے، یعنی یہ فرق ہے، سحری میں تاخیر ہو اور افطاری میں جلدی کا اہتمام ہو۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، فرمایا لا یزال الدین ظاہرا ما عجل الناس الفطر ان الیہود والنصارى یؤخرون، فرمایا کہ دین اس وقت غالب رہے گا، اللہ کا دین، دین اسلام جو ہے غالب رہے گا جب تک لوگ افطاری جلدی کریں گے۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہود و نصارہ ہیں وہ افطاری میں تاخیر کرتے ہیں، وہ لیٹ کرتے ہیں، لہذا جو اہل ایمان ہیں انہیں چاہیے کہ جلدی کریں، جیسا کہ بات میں پہلے بیان بھی کر چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معمول رہا ہے کہ آپ یہود و نصارہ کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ اور پھر ایک حدیث پاک میں یوں بھی آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے احب عبادی الی اجلہم فطرا، فرمایا کہ جو شخص جلدی افطاری کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ گویا کہ ایسے شخص جو ہے اللہ کو پسند ہے، اللہ کے قرب والا ہے، اللہ کا محبوب ہے، جو افطاری کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ افطاری کے وقت واضح ہے، مغرب کا وقت بھی ہوتا ہے، تو طریقہ یہ ہے پہلے افطاری کریں، اس کے بعد جو ہے نماز پڑھیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ یہی ہے، اور بڑے اچھے طریقے سے آپ افطاری کریں، یہ نہیں کہ بھاگ دوڑ نہ کریں، ایک دو کھجوریں کہیں اور دوڑے بھاگیں، تو ایسا نہ کریں، پورے اچھے انداز سے، اچھے طریقے سے اہتمام کریں، کیونکہ یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی نیکی ہے، اور نماز کا وقت یہ نہیں کہ جلدی ختم ہو جاتا ہے، وہ بھی لمبا وقت ہے۔ تو اگر افطاری کرنے میں جو ہے کتنا دیر لگے گی، 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، اس سے کم و بیش، تو اس کے لیے جو ہے مغرب کا وقت جو ہے کافی موجود ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یفطر علی رطبات قبل ان یصلی، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسن او حسوات من ماء، مسلم احمد بن حنبل کی حدیث ہے، جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 17 اور 18 ہے۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو سنت ہے، آپ کی جو عادت مبارکہ ہے، وہ یہ ہے کہ نماز سے پہلے آپ افطاری فرمایا کرتے تھے کھجور سے، وہی جیسا کہ پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں، سحری میں بھی کھجور کا اہتمام کریں اور افطاری میں بھی۔ فرمایا کہ اگر یعنی جو ہے وہ تر کھجوروں سے جو ہے آپ افطاری فرمایا کرتے تھے، اگر تر نہ ملتی تو خشک کھجوروں سے جو ہے افطاری کا اہتمام کرتے تھے۔ فرمایا کہ اگر کھجوریں وہی میسر نہ آتی تو پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پانی سے افطاری فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ طریقہ ہے۔ اور پھر آخری بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے جو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے وہ دعا مانگیں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ افطاری کے کلمات جو ہے، یعنی ہم جو دعا مانگتے ہیں اللہم انی لک صمت، وہ تو کچھ کھانے کے بعد، چاہے ایک کھجور کھائیں، 2 کھائیں، پانی پئیں، اس کے بعد یہ الفاظ کہیں، لیکن اس سے پہلے جو ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اور استغفار کرنا، بلندی درجات کی دعا کرنا، یہ اور بہت سارے کام ہیں، تو وہ پہلے دعا مانگی جائے تھا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی دعا جو ہے اس وقت رد نہیں ہوتی۔ تو کون سی دعا مانگنی ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ دعا ثابت ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت وبک آمنت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ یا واسع الفضل
اغفر لی الحمد للہ الذی اعانی اعاننی فصمت ورزقنی افطرت۔ اس کا معنی یہ ہے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا تھا، تیری خوشنودی کے لیے، تیرے ہاں اجر و ثواب پانے کے لیے، اور تیرے رزق سے، تیرے دیے ہوئے مال میں سے میں نے روزہ افطار کیا ہے، اور تجھ پر میں نے توکل اور بھروسہ کیا ہے، تیری طرف ہی توجہ ہے، تجھی سے مانگنا ہے، تجھی کی طرف رجوع ہے، تجھ پر میں ایمان لایا۔ یا اللہ اب پینے سے، کھانا کھانے سے پیاس بجھ گئی ہے، اور جو انتریاں ہیں وہ تر ہو گئی ہیں، پانی اندر چلا گیا، جوس چلا گیا، باقی چیزیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر و ثواب بھی یقینی ہے، یعنی اللہ کے اجر و ثواب بھی مل گیا، اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے تو اللہ بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا، یقینی بات ہے۔ اے بہت زیادہ فضل والے، عطا والے، مجھے بخش دے میرے گناہوں کو، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس کی توفیق سے میں نے روزہ رکھا اور جس کے رزق سے میں نے روزہ افطار کیا ہے۔ تو یہ دعا قدر لمبی بھی ہے، لیکن اس میں دیکھیں کتنی باتوں کا تذکرہ ہے، اللہ کی تعریف و توصیف ہے، اللہ کی طرف رجوع ہے، اور یہی ہے کہ اللہ ہی سب کو دینے والا ہے۔ جو کچھ میں کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، دن بھر بھوک اور پیاس برداشت کیے، یہ میرے لیے تو ممکن نہیں تھا، یہ میرے رب کی توفیق تھی اور اس کا کرم اور اس کی عطا تھی۔ تو سحری اور افطاری کے حوالے سے جو ہے یہ بڑے خوبصورت اعمال ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، وہ عظیم نبی جو اللہ کا محبوب ہے اور جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کہتے، آپ جو ارشاد فرماتے ہیں، جو کرتے ہیں، جو کہتے ہیں، وہ وحی خدا بندی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوتا ہے، جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں جس کے بنیاد پر جو ہے ہم عمل پیرا ہوتے ہیں، جو ہماری زندگی کا حصہ بن جاتا ہے، اور پھر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ السلام۔